السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور سب کو ماہ رمضان بہت مبارک ہو۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے پارکا سے۔ تو کہانی یوں ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا ایک خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ یہاں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے لایا کرتے تھے۔ اس پارک میں اپنے بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے ہوئے تھے اور یہ جھولے ہی اس معصوم سی بچی پر بھوت چڑھنے کی وجہ بنا۔ ردا جو کہ بہت پیاری چھوٹی سی بچی تھی، شام کے وقت اس کے امی پاپا اسے پارک میں جھولا جھلانے کے لیے لے کر آتے تھے۔ اس پارک میں ایک برسوں پرانا پیڑ تھا جو کہ اس پارک کے بالکل سینٹر میں تھا۔ یہ پیڑ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھے پارک کو ڈھک لیتا۔ لوگ زیادہ تر اس پیڑ سے دور رہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جنات کا جو خاندان یہاں ہی آباد ہے وہ اسی درخت میں رہتا ہے۔ ردا کے پیرنٹس اس علاقے میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے، اس لیے وہ ان باتوں سے انجان تھے۔ اسی درخت پر ایک جھولا تھا جو ہمیشہ خالی رہتا تھا اور کوئی اس کے آس پاس بھی بھٹکتا نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا اس رات کے 2 بجے کے بعد یہ جھولا اپنے آپ جھولنے لگتا ہے اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں پر ظاہری طور پر بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا بھی ہے۔ ایک بار ردا اپنے پیرنٹس سے پارک میں جانے کی ضد کرنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے پیرنٹس نے سمجھایا لیکن ردا بھی چھوٹی بچی ہی تھی، اس لیے ضد کے آگے اس کے پیرنٹس کی کوئی نہ چلی اور اسے پارک لے گیا۔ اس وقت پارک بالکل خالی تھا، وہاں ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ اس بچی کے پیرنٹس اسی درخت والے جھولے کی طرف لے آئے اور جھولے پہ بٹھا دیا۔ یہ لوگ خود بھی تھوڑی ہی دور ایک بینچ پہ جا کر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ردا کی مدر نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بچی سفید کپڑوں میں دکھائی دی جو ردا کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اسے جھولا دے رہی تھی۔ ردا بھی اسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی مدر کو تشویش ہوئی تو وہ اٹھ کر جھولے کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ رات کے 2 بجے پارک میں کوئی بھی نہیں تو یہ چھوٹی بچی یہاں کیسے آئی۔ ردا کی مدر تھوڑا قریب ہی پہنچی تھی کہ وہ بچی درخت کے پیچھے چلی گئی اور جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے درخت کے پیچھے دیکھا تو وہ بچی غائب ہو چکی تھی۔ ردا کی مدر نے اسے فوراً جھولا سے اتارا، گود میں اٹھا لیا اور ڈرتے ہوئے وہاں سے تیز تیز اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے لگی۔ ان کا خوف سے زرد ہوا چہرہ دیکھ کر ان کے ہسبینڈ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور فوراً وہاں سے اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد ردا کے کمرے سے ہنسنے کی اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگی اور ردا کو پیرنٹس نے کئی بار اسے اکیلے کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن وہاں انہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ردا سے پوچھنے پر وہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ یہ میرے نئے دوست ہیں۔ اس کے پیرنٹس اب بہت ڈر گئے تھے۔ انہوں نے وہ بھوت اتارنے والے بابا کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی پر سیب ہو گئے اور اسے پارک سے چڑھے ہیں اور کیونکہ ردا بھی بچی تھی اس لیے اسے اس سیب کو اپنے بہت قریب کر لیا تھا۔ اب یہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ردا کے پیرنٹس نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور کسی طرح اس سیب سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ اسے ہر پیر بابا کے پاس لے کر چلے گئے۔ آج ردا 12 سال کی ہو گئی اور اس سے بات کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ردا اپنے آپ سے ہوا میں باتیں کرتی ہے اور اس کے روم سے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہے اور یہ ہمیشہ رات 2 بجے کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے۔